رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بزرگان محترم، نوجوان دوستوں، آپ حضرات کی بشاشت اور دل جمعی کے ساتھ اللہ کے گھر میں تشریف رکھنا یقیناً سعادت کا اور میرے لیے بڑی خوشی کا ذریعہ ہے۔ عام طور پر ہم لوگ جمعہ میں بالکل آخر وقت میں پہنچنے کے عادی بن چکے ہیں اور جلدی جلدی 2 رکعت پڑھ کے فوراً یہاں سے نکلنا عام طور پر مسلمانوں کی عادت بن چکی ہے۔ ایسے میں ہم سب کا یہاں بیٹھ جانا، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا سننا اور سنانا، اور اس میں بھی خاص طور پر اس نیت کے ساتھ کہ یہ کہنا اور سننا ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے اور ہمارے لیے ہدایت کا سامان ہو جائے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ یہی نیت فرما لیں کہ آج کی ہماری اس مجلس میں شریک ہونا ہماری ہدایت کا، مغفرت کا اور نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ کرے کہ ہماری یہ دعا قبول ہو جائے۔ حاضرین گرامی، میرا اور آپ کا خدا، ساری کائنات کا خدا، جس نے ہمارے اوپر بہت سی نعمتوں کی بارش فرمائی، ان نعمتوں کو نہ میں گن سکتا ہوں نہ آپ شمار کر سکتے۔ اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے ہماری آمد سے پہلے ہی بہت سی نعمتوں کو پہلے ہی پیدا کر دیا۔ ہمارے لیے ہوا کی ضرورت تھی، اس نے پہلے ہی انتظام کر دیا۔ سمندروں میں پانی کے ذخیروں کو بھر کے رکھ دیا۔ زمین کے اندر سخت پتھروں کے درمیان میرے آپ کے خدا نے میٹھے پانی کے چشمے جاری فرما دیے۔ وہ چشمے ہماری گلی تک، ہمارے گھروں تک نیچے سے بہہ رہی ہیں۔ وہ پانی کی نالیاں بور ڈالنے والے وہ بور ڈال کر کہیں 300 فیٹ، کہیں 400، کہیں 500، کہیں 1000 فیٹ کے اندر اللہ نے جو ہمارے لیے پانی کے چشمے جاری فرمائے، ان سے ہم پانی لیتے ہیں۔ یہ اللہ پاک نے ہمارے دنیا میں آنے سے ہزاروں سال پہلے بنا دیے۔ ہوا کی ضرورت اس نے انتظام کر دیا، روشنی کی ضرورت اتنے بڑے سورج کو پیدا کر کے روشنی کا انتظام کر دیا۔ انسان دن میں محنت کر کے تھک جاتا ہے، اسے آرام کی ضرورت، اللہ پاک نے رات کو بنایا۔ انسان اپنی ساری تھکن کو چند گھنٹوں کے آرام کے ذریعے، نیند کے ذریعے اس پوری تھکن کو دور کر دیتا ہے، پھر سے تازہ دم ہو کر اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے اناج ہمارے لیے پیدا کیا، کیا اس کی قدرت کا نظام ہے؟ وہ سوچی زمین، کسان ہل چلائے، قدرت سے بارش کے قطرے اس زمین پہ پڑے، دانے جو اس نے پھینکے تھے، کون ہے اس معمولی دانے کو اس سے بالی اگانے والا؟
زمین کے سخت سینے کو اور بالی جو بالکل نازک ہو اس کے ذریعے سے زمین کے سینے کو چیرنے والا، اور پھر اس پودے سے اناج اور دانے اللہ نے ہماری غذا کے لیے انتظام کیا، پرندے بنائے، حلال پرندے میری آپ کی غذا کے لیے، کتنے ایسے چگنے والے جانور ہماری غذا کے لیے، کتنے چوپائے حلال ہماری غذا کے لیے، سمندروں کی بڑی بڑی مچھلیاں اللہ نے ہماری غذا کے لیے پیدا کیا، اور اس نے ہر ایک میں الگ الگ خصوصیت اور خاصیت رکھی۔ کتنی دوائیں کتنے جانوروں سے بنتی ہیں، کتنے پرندوں سے بنتی ہیں، کتنی مچھلیوں سے بنتی ہیں، کوئی ہڈی سے بنتی ہے، کوئی گوشت سے دوا بنتی ہے، اور مختلف قسم کی چیزوں سے، پودوں سے، جڑی بوٹیوں سے، پتوں سے، پھولوں سے، پھلوں سے میرا آپ کا خدا ہے۔ کتنے انتظامات ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے کر دیے۔ میرے رب کی قسم، میں اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہوں یہ میرے بس کی بات نہیں، ہم سب مل کر گننا چاہیں ہمارے بس کی بات نہیں۔ پوری کائنات میں بسنے والے اس وقت موجود انسان، مرد اور عورت سب مل کر گننا چاہے بس کی بات نہیں، جنات بھی مل جائے بس کی بات نہیں۔ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسان اور تمام جنات سب مل کر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہے یہ کسی کے بس کی بات نہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، آپ اندازہ کریں کہ میرا آپ کا خدا کتنی رحمتوں سے ہمیں نوازتا ہے، کیسی کیسی نعمتوں سے اس نے ہمیں سرفراز فرمایا ہے۔ وہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے بندے اس کے راستے پر چلیں، اس کے بندے اس کی مغفرت کی طرف آئیں، اس کے بندے اس کی جنت کی طرف دوڑ کر آئیں، اس کے بندے اس کی اطاعت کریں، اس کی عبادت کریں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس نے واضح کر دیا اے انسانوں تمہارے پیدا کرنے کا مقصد، اے جنوں تمہیں پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم میری عبادت کرو، اطاعت کرو، میری فرمانبرداری کرو۔ ذرا میری کائنات میں غور کرو، سورج نے کبھی میری نافرمانی نہیں کی، میری کائنات میں ذرا نظر دوڑاؤ، چاند نے کبھی میری نافرمانی نہیں کی، ستاروں نے میرے حکم کو نہیں توڑا، دن رات نے کبھی نہیں توڑا، کسی درخت اور بیل بوٹے نے میرے حکم کے خلاف عمل نہ کیا، آگ ہوا پانی کوئی چیز میری نافرمانی نہیں کرتی۔ ان آسمانوں کو میں نے کروڑوں سال پہلے بغیر ستون کے کھڑا کیا، کبھی انہوں نے یہ شکایت نہیں کی اے اللہ تو ہمارے لیے ستون نہیں بنایا اس لیے ہم زمین پہ گر جائیں گے۔ آج تک کبھی انہوں نے نافرمانی نہیں کی، زمین نے کبھی نافرمانی نہیں کی۔ جو ڈیوٹی میں نے ان کو لگا رکھی ہے، جو کام میں نے ان کے حوالے کیا ہے اس کام میں یہ لگے ہیں، حالانکہ میں نے سورج کو پوری مخلوق میں سب سے افضل نہیں بنایا، چاند کو افضل نہیں بنایا، زمین کو افضل نہیں بنایا، ان پتوں بیلوں بوٹوں پھولوں پھلوں کو میں نے افضل نہیں بنایا، ان جنگلی درندوں کو میں نے نہیں بنایا، چرندوں کو افضل نہیں بنایا۔ اگر ساری کائنات کا بادشاہ کسی کو بنایا تو اے انسان میں نے تجھے بنایا اور تو ہے کہ قدم قدم پر میری نافرمانی کرتا ہے، میرے حکموں کو توڑتا ہے، میری رحمت سے دور بھاگتا ہے، حالانکہ میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ اگر اللہ رب ذوالجلال بندوں کی نافرمانی کی وجہ سے پکڑنے پر آئے تو وہ خدا جو فرعون کو ڈبا دے، وہ خدا جو قارون کو دھسا دے، وہ خدا جو نمرود کو مچھر کے ذریعے ہلاک کر دے، وہ خدا جو اللہ کے اس
اس کے دشمنوں کا عبرتناک انجام کر کے دکھا دے۔ وہ خدا کی ہی زمین اب بھی اسی کے حکم کے تابع ہے۔ اگر اللہ نے غصے کی وجہ سے، غضب کی وجہ سے اگر اللہ پاک کا حکم آئے زمین کو تو پھٹ کر نکل جائے تو کوئی بعید نہیں، لیکن اللہ رب ذوالجلال نے رحم کیا، کرم کیا، اپنی رحمت کی وسعت دی۔ نہیں میرا بندہ صبح میں بھولا ہوا شام میں آ جائے گا، شام کا بھٹکا ہوا صبح میرے پاس آ جائے گا۔ ابھی تو غفلت ہے، غفلت کے بادل چھٹ جائیں گے، وہ میرے پاس آ جائے گا۔ بہانے بہانے ہمارے درمیان اللہ لاتے ہیں۔ یہ آج کی مبارک رات بھی ہماری زندگیوں کی ہدایت، ہماری مغفرت اور نجات کے لیے اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے بہانہ ہے، اس کی رحمت کے بہتے دریا کے اس کے قطروں کا حصہ ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے یہ رات مجھے اور آپ کو عطا فرمائی۔ کتنے لوگ آپ ذرا غور کریں، پچھلے سال ہمارے درمیان میں انہوں نے نماز ادا کی، ہمارے صفوں میں بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے محلوں میں رہا کرتے تھے، ہمارے گھروں میں رہا کرتے تھے، لیکن وہ اس سال کے دوران گزر گئے۔ آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ ایک دن وہ آئے گا جس دن میں اور آپ بھی اس دنیا میں نہیں رہیں گے، لیکن اللہ نے فضل کیا، کرم کیا، یہ رات عطا فرمائی۔ اب تو میرے بندے میرے دربار کی طرف، میری رحمت کی طرف، میری سعادت کی طرف، میری مغفرت کی طرف ففروا الی اللہ آ جاؤ، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہہ رہے ہیں دوڑو، جلدی کرو، تیز تیز چلو، کس کی طرف؟ اللہ کی مغفرت کی طرف، اس کی بخشش کی طرف۔ وہ اللہ جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اگر گناہ کتنے بھی ہم نے کیے کیوں نہ ہو، سچے دل سے بندہ جب شرمندگی کے ساتھ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو پروردگار خلاق عالم ہمارے تمام گناہوں کی بخشش فرما دیتے، معاف فرما دیتے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، چلو تیز چلو، دوڑو، مسارعت کرو تمہارے رب کے مغفرت کی طرف۔ یہ رات بخشش کی رات ہے۔ اللہ رب ذوالجلال، میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث کا چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس کے راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں رات، جس میں میں اور آپ یہاں موجود ہیں، جب 15ویں رات آتی ہے تو حضور نے فرمایا فقوموا لیلہا، اس رات کو قیام کرو، بیدار رہ کر اللہ کی عبادت کرو، نماز پڑھو، تلاوت کرو، دعا کرو، استغفار کرو، توبہ کرو، ذکر کرو، جو کرتے ہو اچھا کام کرو۔ فقوموا لیلہا، اور دوسرے دن وصوموا یومہا، دوسرے دن کا روزہ رکھو۔ آپ نے فرمایا فإن اللہ، کیونکہ یہ رات ایسی مبارک ہے کہ بے شک اللہ رب ذوالجلال خصوصیت کے ساتھ خاص طور پر ینزل فیہا لغروب الشمس الی سماء الدنیا، جیسے ہی سورج ڈوبتا ہے 6:19 کو آج سورج ڈوبا ہے، سورج کے غروب ہونے کا ٹائم ہمارے کولار میں وہ وقت ہے، تو جس وقت سورج ڈوبتا ہے اللہ رب ذوالجلال اپنی شان کے مطابق اس کے شایان شان آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں، اس لیے رحمت کے لیے، مصیبت زدوں کی پکار کو سننے کے لیے، گنہگاروں کی مغفرت کی دعا کو سننے کے لیے، بیماروں کی بیماری کو دور کرنے کے لیے، مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اعلان ہوتا ہے علام مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی گنہگار جو اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کو آ جائے تاکہ میں اس کی مغفرت کر دوں۔ آسمان دنیا پر باری تعالی جلوہ گر ہو کر بندوں سے کہہ رہے ہیں، اپنے محبوب کی امت سے ارشاد فرما رہے ہیں، ہے کوئی اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کرنے والا، اللہ رب ذوالجلال کو
بندے کی طرف سے مغفرت کی دعا کرنا بہت پسند ہے۔ گنہگار جب اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے، ندامت کا اظہار کرتا ہے، رب کے حضور عاجزی سے مغفرت کی بھیک مانگتا ہے، تو پروردگار اس بندے سے بے پناہ خوش ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا جب بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ رب ذوالجلال اس سے ایسے ہی خوش ہوتے ہیں۔ حضور نے تشبیہ دی، سمجھانے کے لیے کہا کہ تم میں سے اگر کوئی جنگل میں راستہ طے کرے، اس کے پاس اس کی سواری اونٹ یا کوئی اور سواری ہو، اس سواری پر اس کے جنگل کے راستے کے لیے توشہ بھی ہو، کھانا پینے کا سامان ہو، اور وہ کسی درخت کے نیچے بیٹھے، اتنے میں اس کی سواری اس سے گم ہو جائے اور وہ کھو جائے، ادھر ادھر جنگل میں تلاش کرے، کبھی ادھر کو دیکھے کہاں میرا اونٹ چلا گیا، کبھی ادھر دیکھے، کبھی ادھر دیکھے، کبھی پیچھے کی جانب دیکھے، تلاش کر کے تھک ہار کر پھر اسی حال میں درخت کے سائے میں لیٹ جائے، سو جائے، اور پھر جب اس کی آنکھ کھولے تو اپنے سامنے اس اپنے جانور کو دیکھ لے اور اس کی سواری کو دیکھ لے جس پر اس کا کھانے پینے کا سامان تھا، تو اس موقع پر اس بندے کو جو خوشی محسوس ہوتی ہے، میرے رب کی قسم آپ اندازہ لگائیں، سفر میں ہو اگر چھوٹی سی چیز کھو جائے تو کتنی پریشانی ہوتی ہے، معمولی موبائل کا چارجر اگر سفر میں نہ ملے تو انسان کتنا پریشان ہوتا ہے کہ اب میں کیا کروں، اس سے بھی پوچھ رہا ہے، اس سے بھی پوچھ رہا ہے، دکاندار سے بھی پوچھ رہا ہے، اور ریلوے اسٹیشن میں بھی پوچھ رہا ہے، وہ ایک چارجر کی وجہ سے اتنا پریشان ہو۔ اور اگر کوئی جنگل کا راستہ طے کر رہا ہو، اس راستے میں اس کی سواری جس پہ اس کے کھانے پینے کا سامان، بلکہ یوں کہیں اس کی زندگی کا سامان موجود ہو، اگر کھانے پینے کا سامان ہی جنگل میں نہ ہو تو پھر چند دن کے بعد لالے پڑ جائیں گے اور وہ بھوک کی وجہ سے موت کے منہ میں چلا جائے گا۔ تو ایسی حالت میں اگر وہ مایوسی کے اس عالم میں اس کی وہ سواری دوبارہ اگر مل جائے تو وہ خوشی کے عالم میں یوں کہے، اے اللہ تو کتنا مہربان ہے، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں۔ وہ خوشی میں وہ کیا بول رہا ہے نہیں پہچان رہا ہے، وہ الٹا بول رہا ہے کہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا، وہ خوشی کی وجہ سے یہ کہہ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی جو خوشی ہے، خوشی کے مارے اس کا ذہن یہ کام نہیں کر رہا ہے کہ اسے بولنا کیا ہے اور وہ بول کیا رہا ہے، اتنی خوشی کا اس کا عالم ہوگا جب کوئی گنہگار بندہ اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ اس بندے سے زیادہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اس کی خوشی سے زیادہ اللہ کی خوشی ہوتی ہے۔ ایسا ہمارا رب مہربان ہے، گنہگار نافرمان معافی مانگنے کے لیے آئے تو اللہ اس بندے سے اتنا راضی اور خوش ہو جائے۔ شیطان کے بارے میں ہے کہ اس نے اللہ سے کہا کہ میں اے اللہ تیرے بندوں کو بھٹکاتا رہوں گا جب تک ان کی روح ان کے جسم میں باقی رہے گی، میں ان کو بھٹکاتا رہوں گا، گمراہ کرتا رہوں گا، گناہوں کی طرف بلاتا رہوں گا، گمراہی پر گمراہی میں مبتلا کرتا رہوں گا۔ رحمان کی رحمت کو جوش آیا، اللہ نے فرمایا میری عزت کی قسم، میری کبریائی کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، میں بھی میرے بندوں کو اس وقت تک معاف کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں، جتنا مجھ سے معافی مانگے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ لیکن ہے بھی کوئی اللہ سے معافی مانگنے والا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وحشی کو، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل، آپ نے ایمان کی دعوت دے بھیجی۔ انہوں نے یہ سوچا میں اتنا بڑا گنہگار ہوں، اب تو بچنے کا کوئی راستہ تو ہے نہیں، اسلام کی حقانیت تو سمجھ میں آ گئی، لیکن دل میں یہ بات چل رہی تھی میں بہت بڑا گنہگار، میں نے
نے شرک بھی کیا، کفر بھی کیا، اور اسی طرح میں نے رسول اللہ کے چچا کا قتل کیا، اور میرے سے بہت سے ایسے کام ہوئے ہیں جو بڑے بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں۔ اتنا گنہگار بندہ وہ کیسے اسلام میں آئے گا اور اس کی توبہ کیسے قبول ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہلا بھیجا کہ آپ مجھے ایمان کی دعوت تو دے رہے ہیں، اور میرا یہ حال ہے کہ میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ میری معافی ہو جائے، میری بھی مغفرت ہو جائے۔ میرے بندو، میرے ساتھیوں، اللہ رب ذوالجلال کی رحمت اور اس کی مغفرت کو بندوں کے گناہوں سے بھی بڑی اس کی مغفرت ہے۔ اس کی رحمت کی چادر تو آسمان اور زمین کو چھائے ہوئے ہے، اور اس سے بڑی اس کی رحمت کی چادر ہے۔ اللہ رب ذوالجلال بہانے تلاش کرتے ہیں بندوں کی مغفرت کے لیے، بندوں کی بخشش کے لیے، بندوں کی معافی کے لیے۔ اللہ بہانے سے بندوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کبھی اللہ تبارک و تعالی بندے کے کسی کے کام آنے کو دیکھ کر معاف فرماتے ہیں، کبھی کسی کے سجدے کو پسند کر لیتے ہیں، کبھی کسی کے ماں باپ کی خدمت کو پسند کر لیتے ہیں، کبھی کسی کے کام آنے کو پسند فرما لیتے ہیں۔ بہانے سے میرا رب مغفرت فرماتا رہتا ہے، معاف کرتا رہتا ہے۔ بندہ غلطی پر غلطی کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالی بندوں کی معافی کا اعلان بھی کرتے رہتے ہیں، معاف بھی فرماتے رہتے ہیں۔ تو ان کو خیال ہو اتنے گناہوں کے ساتھ میرا کیا بنے گا، میری کیسے بگڑی بن جائے گی، سمجھ جائے گی۔ میرا تو حال یہ ہے کہ بڑے بڑے گناہ مجھ سے ہو گئے۔ میرے بھائیوں، ہمیں بھی کبھی اپنے گناہوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ میں نے کب کیا کیا؟ روزانہ 5 منٹ بندہ صبح اور 5 منٹ بندہ شام میں اپنے گناہوں کا جائزہ لے، اللہ رب ذوالجلال اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ صبح بھی شام بھی غور کرے کہ میرے سے کون سا گناہ ہو رہا ہے، آج دن میں نے اللہ کی کیا نافرمانی کی۔ روزانہ اگر جائزہ لیں گے تو رب ذوالجلال بہت سے گناہوں سے بھی بچا بھی لے گا اور معاف بھی فرما دے گا۔ کم از کم آج کی رات میں تو اللہ کے سامنے تنہائی میں اپنے گناہوں کا جائزہ لے کہ میں کس حد درجہ خدا کی نافرمانی کرنے والا، اس کے حکموں کو توڑنے والا۔ پھر بھی اس نے کرم کیا، وہ چاہتا ہمیں بیمار بنا سکتا تھا، آج ہم موجود بھی ہوتے لیکن بستر پہ پڑے ہوتے، لیکن رب نے اپنے گھر کے دروازے کھولے رکھے اور ہمیں آنے کی توفیق دی اور لایا اور اپنے گھر میں باوضو بٹھایا۔ یہ سب کیوں توفیق دی؟ وہ چاہتا ہے اپنے بندوں کو معاف کر دے، وہ چاہتا ہے اپنے بندوں کی مغفرت فرما دے، اس لیے اس نے بلایا، بٹھایا۔ آج کم از کم جائزہ لے لے اور اللہ سے عہد کرے کہ آج کے بعد اے میرے رحیم مولا، اے میرے کریم آقا، تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ پاک بہانے دیکھتے ہیں، ان بہانوں کے ذریعے بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ حضرت وحشی نے کہلا بھیجا، میرے اتنے گناہ، بڑے بڑے گناہ، میرا کیا ہوگا؟ آیت نازل ہوئی، إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جو ایمان لے آئے اور توبہ کرے پھر اعمال صالحہ میں لگ جائے۔ 3 باتیں، ایمان، دوسری بات توبہ، توبہ کا معنی لوٹ آنا، پلٹ آنا، گناہ کی طرف گیا پلٹ کے آ گیا، اب ارادہ مضبوط کیا کہ دوبارہ وہاں نہیں جاؤں گا جہاں گناہ، اللہ کی نافرمانی دوبارہ نہیں کروں گا۔ 2 چیزیں، اور تیسری بات وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اس کے بعد نیک اعمال، نیکی کے راستے میں لگا رہے گا، راہ خدا میں لگا رہے گا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، ایمان، توبہ اور عمل
صالح، اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے اگر ان کی پچھلی زندگی میں گناہ بھی ہوئے تو اللہ پاک ان گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ کیا رب کی رحمت ہے، کیا اس کی مغفرت ہے، صرف وہ گناہ معاف نہیں کر رہا بلکہ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ ان کی برائیوں کو اچھائیوں میں بدل رہا ہے، ان کے گناہوں کے بدلے نیکی عطا کر رہا ہے۔ تو اس لیے یہ آیت نازل ہوئی، حضرت وحشی نے یہ سوچا کہ اللہ نے اس میں بڑی کڑی شرط رکھ دی ہے کہ عمل صالح کرتا رہے، توبہ کے ساتھ، ایمان کامل کے ساتھ عمل صالح بھی کرتا رہے۔ انہوں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ یہ کام مجھ سے نہ ہو پائے، میں اس پر قائم نہ رہ سکوں۔ پھر اللہ پاک نے آیت نازل کی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ شرک کے گناہ کو معاف نہیں کرتا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جو گناہ بھی اللہ چاہے اس کو معاف کر دیتا ہے۔ شرک اللہ کو پسند نہیں۔ بھلے آپ ہی ذرا سوچیں، ساری نعمتیں اس کی کھائے، اس کا پیے، اسی کی بنائی ہوئی ساری نعمتوں کو استعمال کرے، اور پھر اس کے ذات میں، اس کے صفات میں کسی اور کو شریک کرے۔ ان الشرک لظلم عظیم، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے لا تشرک باللہ، شرک نہ کر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ ظلم انسان اپنے آپ پر کرتا ہے، ایسا ظلم کہ اس کی وجہ سے اللہ کی مغفرت سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، لیکن ایسی رات میں جہاں اتنے کروڑوں لاکھوں لوگوں کی تعداد میں اللہ مغفرت کرتے ہیں اپنے بندوں کی، مشرکی اللہ مغفرت نہیں کرتے۔ اسی طرح وہ آدمی جو ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کو ستانے والا، ان کے حکموں کو خلاف کرنے والا، ان کا دل دکھانے والا، میرے نوجوان ساتھیوں، جوانی کا اتنا غرور بھی نہ ہو کہ ماں باپ کا بڑھاپا ہماری آنکھوں میں نہ بھائے، جوانی کا پر اتنا نہ اتراؤ کہ ماں باپ جوانی کی صحت اور طاقت پر اتنا نہ اتراؤ کہ ماں باپ کی بیماری کا خیال نہ رکھو۔ یاد رکھیں گزرتے دن کے ساتھ ہمارا کیا حال ہوگا ہم نہیں کہہ سکتے۔ کتنے پہلوان لمحوں میں ڈھیر ہو جاتے ہیں، کتنے صحت مند دنوں میں بیمار پڑ جاتے ہیں، کتنے طاقتور کمزور پڑ جاتے ہیں۔ یہ طاقت، یہ صحت اور اس کا نشہ، یہ مال، یہ دولت، یہ جوانی، یہ ہمیشہ رہنے کی نہیں۔ جس طرح آج تمہارے ماں باپ بزرگی کے ایام پر پہنچ چکے ہیں، یاد رکھیں انہی بڑھاپے کی سیڑھیاں وہ ہم کو بھی ایک دن چڑھنا ہے اگر اللہ کی طرف سے زندگی میں وفا کیا۔ اور اگر ماں باپ کو ستاؤ گے، یاد رکھیں اچھی طرح ذہن میں یہ بات بٹھا لے اور دل کی تختی پر لکھے، ماں باپ کو ستانے والا زیادہ دن دنیا میں عیش و آرام سے نہیں رہ سکتا، وہ دنیا کی زندگی اچھی نہیں گزار سکتا۔ اگر عمر میں برکت چاہتے ہو تو اپنے باپ کی خدمت کرو، زندگی لمبی گزارنا چاہتے ہو تو اپنی ماں کی خدمت کرو۔ یہی وہ راستہ ہے دنیا کی زندگی کے برکتوں کا، عیش و آرام کا، راحت کا، چین کا، سکون کا، اطمینان کا، عزت کا، شرف کا، فضیلت کا اگر کوئی راستہ اللہ نے دنیا میں رکھا ہے تو تمہارے ماں باپ ہیں، ان کی خدمت کرو گے اللہ سب کچھ یہ نواز دے گا۔ اور اگر نافرمانی کرو گے تو دنیا کی زندگی بھی تنگ ہوگی اور اللہ کی رضامندی اس بیٹے اور بیٹی
بیٹی کو نہ ملے گی جس کا باپ اس سے ناراض ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جس کی ماں اس سے ناراض ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، اپنی جوانی کے غرور میں آ کر اپنے ماں باپ کے دل آزاری کا سبب نہ بنو۔ ہمیشہ خیال رکھو، باپ کھڑا ہے تو تم نہ کھڑے ہو جاؤ، تو وہ باپ بیٹھنے سے پہلے تم نہ بیٹھو، باپ کے قدم سے آگے تم اپنے قدم کو نہ بڑھاؤ، اور ماں کا کہا فوراً مانو، عمل کرو، کیونکہ یہ تمہارے ماں کے وہ قدم ہے، ان کے وہ مبارک پیر ہے۔ اللہ نے تمہاری جنت کو اسی کے نیچے اللہ نے رکھ دیا ہے، اور چاہو تو تم ان کی خدمت کر کے جنت کے مستحق بن جاؤ، اور چاہو تو پھر ان کی نافرمانی کر کے جہنم رسید ہو جاؤ۔ نافرمانی، ماں باپ کے ساتھ سرکشی، کتنے ایسے اللہ حفاظت فرمائے، باپ بوڑھا ہو گیا تو باپ کو اولڈ ایج ہوم میں داخل کر دیا، ماں بیمار پڑ گئی، بوڑھی ہو گئی، کہیں جا کے ان کو ایڈمٹ کرا دیا۔ ہاسپٹل کی بات نہیں کر رہا، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ بزرگوں کے گھروں میں ماؤں باپ کو، یہ معاشرے میں چل رہا ہے، کوئی اجنبی ایسی بات نہیں ہے کہ میں اور آپ نہ جانتے۔ یہ حال ہمارے معاشرے کا، وہی باپ ہے جس نے آپ کی انگلی پکڑ کر آپ کو سب کچھ سکھایا تھا، وہی باپ ہے جو بھوکا رہ کر تمہارے لیے محنت کر کے روٹی کا انتظام کیا تھا، وہی باپ ہے جو خود بیمار رہ کر تمہاری بیماری کا علاج کرایا تھا، وہی باپ ہے جو خود بارش میں بھیگ کر تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا تھا، وہی باپ ہے جو دھوپ میں اپنا پسینہ بہا کر تمہارے لیے کپڑوں کا انتظام کیا تھا۔ سب کچھ اس نے کیا، اور آج تھوڑا سا بڑے ہو گئے، نافرمانی پہ ادھر آ گئے۔ یہ وہی ماں ہے جس نے اپنے خون کو دودھ میں بدل کر تمہارے بھوک کا انتظام کیا، یہ وہی ماں ہے خود تمہارے پیشاب میں سو کر تمہیں سوکھے اور پاک کپڑے پر سلایا کرتی تھی، یہ وہی ماں ہے جس کی آج تم نافرمانی کر رہے ہو، جس کی آج دوا دارو کا انتظام نہیں کر رہے ہو، جس کو تم نے ایسے ہی رونے کے لیے مجبور کر رکھا ہے، یہ وہی ماں ہے۔ نہ جانے کتنی مرتبہ اس نے تمہارے پیخانے کو اپنے انگلیوں میں، ناخنوں میں رکھ کر اس نے اپنے پیٹ میں کتنی مرتبہ تمہارے لیے ڈال لیا ہے، اور تمہیں اس کا ہوش بھی نہ رہا، اور کچھ بڑے ہو گئے تو کیا ہوا، ہم سمجھ گئے کہ سب کچھ ہماری مٹھی میں ہے۔ کما تدین و تدانو، جیسا معاملہ تم کرو گے وہ معاملہ انتظار کر رہا ہے، جیسے ایک بال تم دیوار پر دے مارو تو وہ گیند اور بال تمہاری طرف لوٹ کے آتا ہے، اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ تمہاری یہ نافرمانی، تمہارے ماں باپ کو ستانا تمہاری طرف لوٹ کے آئے گا، تمہیں اس کا احساس بھی نہ ہوگا، خون کے آنسو رونا پڑے گا، تب بھی کوئی کام نہیں بن پڑے گا، سوائے پچھتاوے اور افسوس کے کچھ بھی نہیں رہے گا۔ ماں باپ کی دعائیں لینا سیکھو، ان کی دل سے خدمت کرو، انتظار کرو کہ میری ماں کو کس چیز کی ضرورت ہے، میرے باپ کی اس وقت کیا تمنا اور خواہش ہے، میں اسے پوری کروں اور ان کی دعائیں لوں، اور اللہ کے رحمت کے خزانوں میں میرے لیے بھی بہت بڑے ذخیرے بن جائیں، اس کی رحمت کے دروازے میرے اوپر کھل جائے اور اس کی رحمت کی موسلا دھار بارش میں میں تر ہو جاؤں۔ یہ ماں باپ کی اطاعت کی فرما برداری، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا، اللہ پاک نے ماں کی اور باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم قرآن مجید میں دیا، اور فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ،
اور اللہ پاک نے فیصلہ کر دیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، فوراً ہی کہا اس بات کا بھی اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ والدین کے ساتھ تم حسن سلوک کرو۔ بڑھاپے میں پہنچ جائے تو ان کے سامنے اف بھی نہ کہو، انہوں زور سے جھڑکو نہیں، بلکہ ان کے لیے اپنے رحمت کے بازو ان کے لیے بچھا دو، ان کے لیے نرم پڑ جاؤ، ان کے ساتھ اچھائی کا بھلائی کا معاملہ کرو، اچھائی کا برتاؤ کرو۔ کتنے نوجوان ہیں جوانی میں باپ کی تدبیر کبھی سمجھ میں نہیں آتی، ماں کی تدبیر کبھی سمجھ میں نہیں آتی، ہمارے دماغ میں الگ کچھ چلتا ہے، تم سمجھتے ہو کہ ماں باپ تو ہماری خوشی میں، وہ ہماری خوشی میں شامل ہونا نہیں چاہتے، وہ ہم کو خوش کرنا نہیں چاہتے، ہماری خوشیوں کو پورا کرنا نہیں چاہتے۔ جی نہیں، باپ کی نظر وہاں ہوتی ہے جہاں بھی بیٹا نظر نہیں دوڑا سکتا، باپ کی سوچ اتنی دور ہوتی ہے بیٹا وہاں تک نہیں جا سکتا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ ماں باپ دنیا میں انمول ہے، انمول ہے۔ اس یتیم بچے سے ماں باپ کی قدر پوچھو جس کی ماں اور باپ دونوں دنیا میں نہیں، وہ کس طرح کبھی ماموں کے دھکے کھاتا ہے، کبھی چچا کی باتیں سنتا ہے، کبھی پڑوسی کی باتیں سنتا ہے، کبھی محلے کے پٹیل کی زبان سے گالیاں سنتا ہے، کبھی اسکول میں کسی فرینڈ سے مار کھاتا ہے اور کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہوتا۔ عید کی عید اس کی گزرتی ہے اور پورے محلے کے بچے نئے کپڑے پہنتے ہیں اور یہ پھٹے پڑے پرانے کپڑے میں ملبوس ہوتا ہے، لوگ مرغ مسلم کھاتے ہیں اور یہ بچہ وہ لوگوں کی دی ہوئی بھیک کی روٹیوں کے ٹکڑوں پر پلتا ہے۔ اس کی حسرتوں سے ذرا اندازہ لگاؤ کہ اس کی کتنی حسرتیں، کاش میرا باپ زندہ ہوتا تو میں آج عید کے دن اس طرح سے بدلباس نہ ہوتا، کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میرے گھر میں بھی چولہا جلتا اور میرے لیے بھی اچھے سے اچھے غذا کا انتظام ہوتا۔ کبھی اس یتیم دربدر ٹھوکریں کھاتی ہوئی اس بیٹی کو ذرا دیکھو جس کے رشتے کا وقت آ چکا ہے، کوئی اچھا رشتہ اس کا نہیں مل رہا ہے، کبھی فلاں جگہ سے ٹھکرایا جا رہا ہے، کہیں فلاں جگہ سے ٹھکرایا جا رہا ہے، اس کی عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اس کا دل اسے ضمیر بار بار جھنجھوڑ رہا ہے، کاش آج میری ماں زندہ ہوتی تو فلاں کی طرح میرا بھی بیاہ ہو چکا ہوتا، میرا بھی رشتہ طے ہو چکا ہوتا، کاش میرا باپ زندہ ہوتا تو میرے لیے بھی اچھی شادی کا انتظام کر دیا ہوتا۔ اور بڑھتی پڑتی وہ جوانی سے بڑھاپے کی دہلیز کھل رہی ہے لیکن ان کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، نوجوانوں، تمہارے ماں باپ تمہارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، ان کو خوش کر کے اللہ کو راضی کر لو اور ان کی خدمت کر کے اپنی جنت کو سنوار لو، ان کی اطاعت کر کے اللہ کو منا لو، اللہ کی خوشی اور رضامندی تمہارے حصے میں آ جائے گی۔ اللہ کرے کہ ایک ایک بات میرے اور آپ کے دل کے رگ رگ میں، ریشے ریشے میں یہ بات سمجھ آئے۔ پوچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسرائیل کے زمانے کا ایک واقعہ صحابہ اکرام کے سامنے بیان فرمایا، کہا کہ بچپن میں ماں کی گود میں بات کرنے والوں میں ایک تو حضرت مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کی گود میں انہیں گویائی عطا کی، انہوں نے کہا تھا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب یعنی انجیل عطا کی ہے اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے۔ اللہ کے طرف سے اللہ پاک نے اس معصوم بچے سے، دودھ پیتے بچے سے زبان دے کر انسانوں کے سامنے عقلوں کو حیران کر دینے والی بات اس بچے کی زبان سے ظاہر کی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وہ جو جریج کا ساتھی ہے، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جریج کا ساتھی کون ہے؟ آپ نے بیان فرمایا جریج ایک نیک متقی پرہیزگار عبادت گزار انسان تھا، وہ اپنے عبادت خانے میں، اپنے صومعہ میں، گرجا میں اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ اس عبادت خانے کے دو حصے تھے، ایک نیچے کا حصہ تھا جیسے ہماری مسجد کا ایک نیچے کا حصہ ہے
اور ایک اوپر کا حصہ تھا۔ جریج اوپر کے حصے میں اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، نماز پڑھا کرتا تھا، عبادت میں ہمیشہ مصروف رہا کرتا تھا، سجدوں سے اس کی پیشانی ہمیشہ معمور رہتی تھی، ایسا عبادت گزار تھا۔ ایک مرتبہ وہ نماز کی حالت میں موجود تھا، اتنے میں ان کی ماں آئی اور پکارا جریج۔ نماز پڑھنے والے انہوں نے سوچا، نفل نماز تھی، نماز پڑھتے پڑھتے سوچا کیا میں میری ماں کی اس پکار کا جواب دوں یا میری نماز کو مکمل کرو؟ دل میں خیال آیا کہ پہلے نماز مکمل کر لیتے ہیں۔ پھر ماں نے آواز دی، یا جریج، اے جریج۔ انہوں نے پھر سوچا، امی و صلاتی، کیا میری ماں کی پکار کا جواب دے دوں یا نماز کو پورا کروں؟ یہ اپنی نماز کو جاری رکھے ہوئے تیسری دفعہ ماں نے پکارا، تیسری دفعہ بھی انہوں نے یہی سوچا، نماز مکمل کر لوں یا ماں کی پکار کا جواب دوں؟ ذرا غور کرے، بیٹا ماں کی دوائی لانے سے انکار نہیں کر رہا ہے، ماں کے لیے کپڑے لانے سے انکار نہیں کر رہا ہے، نماز میں کھڑا ہے، سوچ رہا ہے کہ نماز پوری کر لوں یا ماں کے پکار کا جواب دے دوں۔ اتنے میں ماں ناراض ہو گئی اور چلی گئی، اور یہ کہتے ہوئے گئی کہ اللہ تمہیں اس وقت تک موت نہ دے جب تک کہ بدکار عورتوں کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ بات آئی چلی گئی، ہو گیا۔ اسی عبادت خانے میں وہیں آس پاس ایک چرواہا اپنی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک عورت وہاں آتی جاتی وہ عورت حاملہ ہو گئی۔ بادشاہ کے پاس اس عورت کو لایا گیا۔ جب اس نے بچہ جنم دیا تھا، بچے کو لے کر اس عورت کو وہاں بادشاہ کے پاس پہنچایا گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، یہ بچہ کس کا ہے؟ ہمارا تو شوہر نہیں ہے، یہ بچہ کس کا ہے؟ تو اس پر اس عورت نے کہا کہ یہ جریج کا بیٹا ہے، دوست عبادت خانے میں ہے، عبادت کر رہا ہے، یہ اس کا بیٹا ہے۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، جاؤ جنگل میں، جریج جس عبادت خانے میں عبادت کر رہا ہے اس عبادت خانے کی اینٹ سے اینٹ بجاؤ، اس کو توڑ پھوڑ کر ختم کر دو، اور بیڑیاں ڈال کر جریج کو میرے پاس لاؤ کہ عبادت کی آڑ میں وہ زنا کر رہا ہے، وہ اللہ کے ولی کے لباس میں وہ شیطان کا ایجنٹ بن چکا ہے، اس لیے اس کو پکڑ کر گرفتار کر کے میرے پاس لے آؤ۔ تو لوگوں نے گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے، بادشاہ نے بھی آزمانے کے لیے بدکار عورتوں کی صف کھڑی کر دی اور ان کے سامنے سے جریج کو لایا۔ جریج نے جب بدکار عورتوں کی یہ لائن دیکھی، قطار دیکھی، تو دیکھ کر مسکرایا اور بادشاہ کے پاس آیا۔ بادشاہ نے پوچھا، یہ عورت کیا کہہ رہی ہے؟ انہوں نے پوچھا کہ مجھے نہیں معلوم وہ کیا کہہ رہی۔ عورت سے بادشاہ نے جب پوچھا تو عورت نے کہا کہ یہ بچہ جریج کا ہے۔ تو اس پر بادشاہ نے جریج سے پوچھا، بتاؤ یہ جرم کس نے کیا ہے؟ جریج جو کہ اللہ والے تھے، نیک تھے، انہوں نے کہا کہ بچے کی بات کر رہے ہیں تو بچے کو سامنے لاؤ۔ جب بچے کو سامنے لایا گیا، اللہ نے اس دودھ پیتے بچے کو گویائی دی۔ اس بچے نے کہا کہ یہ میں جریج سے نہیں بلکہ جریج کے عبادت خانے کے پاس جو بکریاں چرانے والا چرواہا ہے، میری ماں اس کے پاس گئی تھی، میں اس کا بیٹا ہوں۔ بادشاہ حیران ہو گیا، یہ تو کرامت اتنی بڑی ظاہر ہوئی، بچے نے بولنا یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ پھر بادشاہ کو تعجب ہو۔ یہ واقعہ امام بخاری کی ایک کتاب ہے الادب المفرد، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی
20 سے زائد کتابیں ہیں، ان میں سے صحیح بخاری شریف کو سب سے زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ ان کی ایک اور ایک کتاب احادیث کی، جس میں ماں باپ کی عادت کے ساتھ کیسے معاملہ کیا جائے، ان کے ساتھ ادب کا کیسے برتاؤ کیا جائے، اور پڑوسیوں کے کیا حقوق، بہت سی باتوں پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان فرمائی۔ تو اس کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے، یہ حدیث موجود ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا ٹھیک ہے، تمہارا جو عبادت خانہ تھا ہم اس کو بنا کر دیتے تھے، لیکن ایک بات مجھے سمجھ میں آئی، وہ یہ کہ جب تم اندر آ رہے تھے بدکار عورتوں کی لائن اور قطار وہاں موجود تھی، تم نے ان بدکار عورتوں کو دیکھ کر جو مسکرایا اس کی وجہ کیا ہے؟ تم اتنے بڑے نیک ہو، زاہد ہو، تمہارے اس پاک دامنی کے اظہار کے لیے اللہ نے بچے کو بولنے کی صلاحیت دے دی ہے، دودھ پیتے بچے سے تمہارے پاکیزگی کو اللہ پاک نے بیان کیا ہے، گواہی دی ہے، پھر وہ مسکرانے کی وجہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آئی، وہ تو تھی بدکار عورتیں۔ تو اس پر جریج رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، بادشاہ اصل میں بات یہ ہے کہ میں ایک مرتبہ نماز پڑھ رہا تھا، نماز کے دوران میری ماں نے مجھے پکارا، میں نے سوچا نماز مکمل کروں یا ماں کی پکار کا جواب دوں، دوسری دفعہ ماں نے پکارا، پھر میں نے سوچا نماز یا میری ماں، تیسری دفعہ ماں نے پکارا، نماز یا میری ماں، پھر میری ماں ناراض ہو کے یہ کہتی ہوئی چلی گئی کہ اللہ تجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک کہ بدکار عورتوں کا سامنا نہ کرے۔ مجھے اس میری ماں کی دعا یاد آ گئی، اس لیے میرے چہرے کا رنگ بدل گیا، اور میری ماں کی دعا یاد آ گئی تھی، بدعا یاد آ گئی تھی۔ اور میرے بھائیو یاد رکھے، اللہ کے نیک بندوں سے بھی اگر ذرا سرے منہ برابر، سرے منہ یعنی بال کے برابر بھی اگر ماں باپ کی نافرمانی ہو جائے تو یہ انجام ہے، تو ہمارے اور آپ کا کیا انجام ہوگا؟ اللہ میری آپ کی پوری حفاظت فرمائے۔ تو آج کے رات ماں باپ کے نافرمان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح کچھ لوگوں کو عادت رہتی ہے، ماموں سے لڑ لیے، چاچا سے لڑ لیے، پھوپھو سے لڑ لیے، کبھی نانا سے، کبھی دادا سے، کبھی بھائی سے، کبھی بہن سے، اور برسوں ایسے ہی وہ گزار بھی دیتے۔ تو ایسے قطع تعلق کرنے والے کی بھی، رشتے ناطے کے کاٹنے والے کی بھی آج کے رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ کتنا بدنصیب خدا ہو۔ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، حج کے موسم میں عرفات کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعظ و نصیحت کی مجلس چل رہی تھی۔ کون سا دن؟ حج کا، عرفات کا دن۔ جگہ کون سی؟ میدان عرفات، اور وہ بھی حج اکبر جمعہ میں تھا وہ حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، دن جمعہ کا مبارک، جگہ عرفات، حج کا موقع، نصیحت کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سامنے کی جماعت صحابہ اکرام کی، ان میں سے ایک ایک صحابی دنیا کے کروڑوں اولیاء سے بھی زیادہ فضیلت رکھنے والے، ایسے مقدس ہستیوں کے مجمع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس مجمع میں کوئی رشتے ناطے کو توڑنے والا ہے، قطع تعلق کرنے والا ہے، تو وہ یہاں سے اٹھ کے چلا جائے، کیونکہ اس ایک کی وجہ سے پوری یہ جماعت اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ بندہ اٹھا، ایک نوجوان دور گیا، پھر واپس آیا، اللہ کے نبی نے پوچھا کہاں گئے تھے، کیوں اٹھے، واپس کیوں آئے؟ اس نوجوان صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ،
میری خالہ اور میرے درمیان کچھ انبن ہو گئی تھی، وہ مجھ سے ناراض، قطع تعلق ہو چکا تھا، تو اس لیے میں ابھی خالہ کے پاس گیا اور انہیں سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا، میں نے ان کو دعا دی اور انہوں نے مجھے دعا دی، اس طرح سے معافی تلافی کر کے دوبارہ آپ کی خدمت میں آپ پہنچا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ تم نے بڑا اچھا کیا، تم نے بڑا اچھا کیا، کیونکہ ایک قطع تعلق کرنے کی وجہ سے پوری جماعت کی جماعت اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتی۔ اور میرے بھائیو آپ بتائیں آج ہمارا کیا حال ہے؟ آج مجمع میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جس کی بھائی سے نہیں بن رہی ہے، جسے بہن سے کتنی عرصہ گزر چکا بات ٹوٹے ہوئے، اور کتنے ایسے بدبخت بھی ہیں جو اپنے ماں باپ سے روٹے ہوئے ہیں، ان سے بات نہیں کرتے، خالہ سے ناراض، اور نہ جانے کن کن سے ہمارے رشتے ٹوٹ چکے ہیں۔ اگر اللہ کی رحمت کو آج کی اس رات میں پانا چاہتے ہیں تو جیسے ہی مجلس ختم ہے فون لگائیں اور فوراً معافی مانگے، اگر وہ کہیں کہ معافی کو تیار نہیں تو ان کے خدمت میں پہنچ جائیں، ان کے پیر پکڑے اور کہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ مجھے معاف فرما دے۔ آپ کے اگر معاف نہیں کریں گے تو اللہ کی رحمت ابھی رکی ہوئی ہے، اس لیے آپ معاف کر دیں تو اس کی رحمت کے خطرے میرے اوپر بھی پڑ جائیں گے اور میرا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظر میں قطع تعلق کرنے والا ایسا بدبخت ہے کہ آج کے رات بھی محروم ہو جائے۔ اسی طرح نشے کا عادی، شراب پینے والا، مستقل وہی ڈیوٹی نشے میں رہنے والا، اس کی بھی آج کی رات مغفرت نہیں ہوتی۔ اپنے سینے میں کینہ پالنے والا، ایک دو دشمنی کو پالنے والا، ایسے آدمی کی بھی آج کی رات مغفرت نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے یہ گنہگاروں کی صف میں جہاں نشہ کرنے والا اور قطع تعلق کرنے والا، کینہ پالنے والا، اور اسی طرح سے ناحق قتل کرنے والے جو توبہ نہیں کرتے، اسی طرح کے کاموں میں ملوث رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات اگر اسی حال میں وہ رہتے ہیں تو ان کو معاف نہیں کرتے۔ اگر انہوں نے توبہ کی پکا ارادہ کر لیا کہ نہیں ہم اللہ کے حضور اسے منانا ہے، پھر ان رشتوں کو بحال کر لیا تو پھر اللہ کی رحمت اس کی طرف بھی متوجہ ہوتی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا، حضرت وحشی نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، وہ شرک کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا، باقی گناہوں کو بھی کہہ رہا ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، باقی گناہوں کو بھی اپنی مشیت پر معلق کر رہا ہے، وہ چاہے تو معاف کرے گا، اگر اللہ نہ چاہے تو پھر میرے گناہوں کا کیا ہوگا؟ پہلے کہا اتنے گناہ ہیں، معافی کیسے ہو جائے گی؟ اللہ نے فرمایا توبہ کرو، ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزارو، اللہ معاف کر دے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اسی میں لگے رہنا ڈر لگتا ہے، مشکل شرط ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے اعلان آیا شرک کا گناہ نہیں، تو باقی گناہوں کو اللہ چاہے تو معاف کر دے گا۔ تو انہوں نے عرض کیا اللہ اگر نہ چاہے تو میرا کیا حال ہوگا؟ مشیت خداوندی پر مغفرت الہی کا وعدہ ہے، اگر خدا کی مشیت نہ ہو تو کیا ہوگا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رحمت کو وسعت دی، اور اللہ پاک نے اپنی وسعت رحمت کا اور مظاہرہ کیا اور اپنے محبوب پر یہ آیت نازل فرما دی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کیے، جنہوں نے میری نافرمانی کی ہے، میرے حکموں کو توڑا ہے، اس کا پاس و لحاظ نہیں رکھا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا، میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف
इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ कर देगा। तो हजरत बख्शी को बात समझ में आ गई कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी मग़फ़िरत करना चाह रहा है, मुझे माफ करना चाह रहा है, मेरे तमाम गुनाहों को खत्म कर देना चाह रहा है। तो इसलिए हजरत बख्शी कलिमा पढ़कर वो इस्लाम के हल्के में दाखिल होते हैं, मुसलमान बन जाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सिर्फ ये बात फरमाई, बख्शी अगर तुम सामने आओगे तो मुझे मेरे चचा की याद आ जाएगी, इसलिए बख्शी तुम मेरे सामने ना हो, कोशिश करो कि जब भी करीब आना हो तो मेरे पीछे रहो, मेरे सामने ना हो, क्योंकि तुम्हें देखकर मुझे चचा की याद आएगी, मेरे दिल को तकलीफ पहुंचेगी। और नबी के दिल को अगर किसी बात से तकलीफ पहुंचती है तो उसका नुकसान सामने वाले को पहुंचता है। अल्लाह के नबी ने अपनी रहमत का मुजाहरा किया, इसलिए फरमाया कि हो सके तो कोशिश करो कि मेरे सामने ना आना। बुखारी शरीफ में ये भी मौजूद है। तो मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह तबारक व तआला कैसे रहीम है, माफ करने वाले हैं कि बंदों को अल्लाह तबारक व तआला अपनी मग़फ़िरत की चादर में लेना चाहते हैं। मेरे भाई, आज की रात अल्लाह से अपने गुनाहों पर नदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ तौबा करने की रात है, माफी मांगने की रात है, उसके हुजूर दौड़ के पहुंच जाने की रात है, उसकी रहमत की तरफ लपक जाने की रात है। अगर आज की रात भी अगर हम महरूम रहे, फिर हमारे लिए कौन सी रात का इंतजार है, कौन से दिन का इंतजार है। रमजान के लिए सिर्फ 15 दिन बाकी रह गए हैं, गिनती के दिन है। आज माफी मांग लो और अभी से तय कर लो, इसके बाद मेरी जिंदगी में एक नमाज छोड़कर भी मेरा नाफरमान बंदों में शामिल नहीं होगा, उसकी नाफरमानी नहीं करूंगा, उसके हुक्म को नहीं तोड़ूंगा, हर नमाज पढ़ूंगा। और मर्द है तो मस्जिद में पहुंचकर जमात के साथ नमाज पढ़ने का अज़्म मुसम्मम कर ले। यह मेरे और आपके ऊपर फर्ज आइन है, इसका हिसाब मुझे भी देना पड़ेगा और आपको भी देना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाइयों, जो कारोबार की वजह से नमाज छोड़ रहे हैं और शादी ब्याह की वजह से नमाज छोड़ रहे हैं, नींद की वजह से नमाज छोड़ रहे हैं, गफलत की वजह से नमाज छोड़ रहे हैं, कब तक अल्लाह को ठगाने का काम कर रहे हैं। ये अल्लाह को नहीं बल्कि खुद को ठगाना है, अल्लाह को धोखा नहीं, खुद को धोखा देने का काम है। कब तक खुदा को धोखा देने के नाम पर खुद अपने आप को धोखा देते रहोगे? क्या मौत एक एक दिन करके हमारे करीब नहीं आ रही है? क्या बुढ़ापा हमारे से करीब तरीन होता नहीं चला जा रहा है? क्यों फिर भी ऐसी गफलत की हमारी जिंदगी गुजर रही है? कितने मालदार माल में मस्त मगन थे, क्या माल की वजह से मलकुल मौत ने उनके करोड़पति होने की वजह से 1 घंटे के लिए उनको मोहलत दे दी है? जी नहीं। क्या पहलवानों को ताकत की वजह से मौत के फरिश्ते ने कहा कि जी नहीं, आप अभी ताकत में है, रहने दें, बाद में आपका काम देख लिया जाएगा? क्या किसी बच्चे को उन्होंने छोड़ दिया है? किसको बख्शा है, किसको छोड़ा है? पता नहीं मेरी आपकी आखिरी घड़ी कब होगी। इसलिए मेरे भाइयों, डरो, अब तौबा करो और अल्लाह के हुजूर अज़्म मुसम्मम पक्के इरादे से कहो, मेरे मौला आज के बाद कोई नमाज मैं नहीं छोड़ूंगा, आज के बाद तेरे हुक्म को नहीं तोड़ूंगा। और ये दिल में मजबूत इरादा करो, ए परवरदिगार, आज के शब में तुझसे वादा कर रहा हूँ कि आज के बाद तेरे महबूब की प्यारी प्यारी सुन्नतों को कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी उसे जाया नहीं करूंगा। छोटे से मासूम बच्चे उस मोहम्मद अरशद ने दाढ़ी के बारे में कहा, पैजामा पैंट के टखनों से ऊपर रखने के बारे में कहा, अंग्रेजी बाल रखने के बारे में कहा। उस मासूम बच्चे की तो बात सुनो, उसके अशआर को तो सुनकर कम से कम आज ये तय करो कि रसूलुल्लाह की खिलाफ वर्जी में नहीं करूंगा, आपकी सुन्नतों के खिलाफ नहीं जाऊंगा। याद रखो मेरे भाइयों, अगर कब्र में इसी हाल में पहुंच जाए, नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों को छोड़ते हुए इसी हालत में पहुंच
पहुंच गए तो फिर कब्र में आपको मुझे पहले हमारे बाप का चेहरा नहीं दिखाया जाएगा, वहां चेहरा हमारी माँ का नहीं दिखाया जाएगा, वहां पर कब्र में चेहरा किसी और का नहीं, वहां अगर किसी के बारे में तस्दीक ली जाएगी तो सारे पर्दे हटा दिए जाएंगे। सरकारे दो आलम, महबूबे दो आलम, फखरे दो आलम, नबी मुकर्रम, रसूल मुहतशम, सय्यदुल अव्वलीन व सय्यदुल आखिरीन, इमामुल अंबिया व अशरफुल मुरसलीन, शफीउल मुज़निबीन व रहमतुल लिल आलमीन, मेरे और आपके आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूरानी और बाबरकत चेहरे का दीदार कराया जाएगा और इस मरने वाले उस शख्स से पूछा जाएगा, बता माज़ा तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुली, इन साहब के बारे में, इस बुजुर्ग हस्ती के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, ये है कौन? तो अगर सुन्नतों पर अमल करने वाला बंदा था तो वो जवाब देगा कि ये तो मेरे रसूल है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अगर सुन्नतों को छोड़कर जिंदगी गुजारने वाला था, रब के हुक्मों को तोड़कर जिंदगी गुजार रहा था, जबान तो होगी लेकिन कहेगा आहा हा ला अदरी, है अफसोस मैं नहीं जानता कि ये कौन। हमसे ज्यादा महरूम बदबख्त कौन हो सकता है? इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के हुक्मों पर अमल करने का अज़्म मुसम्मम कर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीके पर अमल करने का भी पक्का इरादा फरमा ले और नियत ऐसी पुख्ती, ऐसा मजबूत इरादा। आप अगर रात के 4:30 बजे भी बिस्तर पर गए हो, अजाने फज्र पर आपकी आंख खुल जाए और आपके अंदर एक बिजली का झटका महसूस हो कि मेरा रब मुझे घर में, अपने घर में बुला रहा है, तो मैं अपने बिस्तर पर कैसे सो सकता हूं? मेरा खुदा नवाजने के लिए मुझे दावत दे रहा है, तो मैं मेरे दुकान में 4 आने 8 आने और 10-20 के नफे के लिए क्यों मैं अपने रब की पुकार पर खामोश बैठता? तो ये करंट का झटका है, बिजली का झटका हमारे अंदर महसूस हो, पता चले कि वाकई हम मुसलमान। बाजार में हो हय्या अला सलाह की सदाए और लोगों को एहसास हो कि वाकई ये मुसलमान है, दुकान छोड़कर जा रहे हैं, इन्हीं को तो बुलाया गया है इसलिए ये जा रहे हैं। उनको एहसास हो बाजार के लोगों को मुसलमान है तो कितने अच्छे हैं। वरना हर दिन देखते हैं कि कभी किसी की दाढ़ी को काटा जा रहा है, कभी किसी की टोपी को उछाला जा रहा है, कभी किसी के कपड़े तार तार किए जा रहे हैं, कभी एक हुजूम लिंच करके वो मार मार करके हमारे नौजवानों को मार दे रहा है, कभी ट्रेन से धक्के देकर हमें बाहर धकेल दिया जा रहा है। क्या कुछ हमारे साथ हो रहा है? अभी 26 जनवरी को उत्तराखंड में जो सानिया पेश आया, एक बुजुर्ग हस्ती को, बुजुर्ग उम्र रसीदा शख्स को, उसके दुकान के नाम पर एतराज से उसने बाबा करके नाम रख दिया और उसको कुछ तंजीम के लोगों ने उसके नाम उसको हटाने के लिए मजबूर करने लगे। और इतने में अल्लाह का करना कि उन्हीं में से अल्लाह पाक ने एक आदमी को, दीपक नामी आदमी को वहां भेजा और वहां के खड़ा हो गया और उसने उन लोगों को रोका जो जबरदस्ती कर रहे थे। क्या हुआ? उस रोकने वाले को भलाई चाहने वाले पर ही एफआईआर दर्ज करा दी गई। माहौल क्या बनता जा रहा है? ऐसे में आपकी मेरी जिम्मेदारी है, काश जुमा की तरह मस्जिद में आने वाले, शबे बारात और शबे कद्र की तरह मस्जिदों में फूल रहने वाले मुसलमान फजर, ज़हर, असर, मगरिब, इशा में रोजाना आ जाए। फिर किसी माँ ने ऐसा बच्चा जना ही नहीं कि वो मुसलमान को बात कर सके। किसी की आंख में वो ताकत ही नहीं कि किसी मुसलमान की आंख से मिला सके। किसी की उंगली में वो ताकत नहीं कि किसी मुसलमान की तरफ बढ़ा सके। कसूरवार तो हम हैं, मुजरिम तो हम हैं, हमने उसके दर को छोड़ दिया, अल्लाह ने हमें दर दर का बना दिया। तो इसलिए मेरे भाइयों, अज़्म मुसम्मम का रात मग़फ़िरत की रात, अल्लाह की तरफ से रहमत के लुटाने की रात है। आसमाने दुनिया पर मेरा आपका खुदा पुकार पुकार कर सदा दे रहा है कोई गुनहगार
مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، فاغفر لہ۔ ہے کوئی تنگس آ کے مجھ سے اپنے تنگی کا اظہار کرے، میں اس کی تنگی کو دور کر دوں۔ ہے کوئی مبتلا مصیبت میں مبتلا شخص آئے مجھ سے وہ اپنی مصیبت کا اظہار کرے، میں اس کی مصیبت سے فوافیہ ہو، اس کی مصیبت کو اس سے دور کر دوں۔ ہے کوئی الا کذا الا کذا، رسول اللہ نے فرمایا یہ صدا چلتی رہتی ہے، اللہ کی طرف سے یہ ندا پکار لگائی جاتی رہتی ہے حتیٰ یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے، یعنی صبح تک، مغرب سے لے کر صبح تک۔ آپ مجھے معاف کریں، مغرب سے لے کر اب تک کا وقت یعنی عشاء کی نماز تک کا وقت آپ نے میں نے کیا کیا ہے وہ میں اور آپ جانتے ہیں۔ کھانے پینے میں، گپ شپ میں، لیٹنے میں، فون پر بات چیت میں، موبائل ایسی نحوست ہے ہمارے موبائل کی، بہت بڑی نحوست ہے، کہیں بھی ہم یہ خالی نہیں چھوڑتا، جہاں بھی ہے وہ کام چلتا رہتا ہے۔ شیطان تو شاید وہ چھٹی لے لیا ہوگا، شیطان نے اس کا ڈبہ ہمارے ہاتھ میں تھما دیا ہے، ہمارے جیب میں، ہمارے ہاتھ میں، سوتے ہوئے بھی قرار نہیں، وہ بستر کے پاس تکیے کے سرانے، رات میں اگر آنکھ کھولے کم از کم اس وقت تو اپنی موت کو یاد کر لے۔ سوتے ہوئے کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت واحیا، رسول اللہ نے موت کو یاد کر کے سونے کی دعا سکھائی، اے اللہ میں تیرا نام لے کر مرتا ہوں اور جیتا ہوں۔ سوتے ہوئے رسول اللہ نے موت کو یاد کرنے کی دعا سکھائی، لیکن ہم ہیں کہ سوتے ہوئے بھی موبائل کو یاد کرتے ہیں، اور آنکھ درمیان میں کھلتی ہے تو بھی پہلے ہاتھ کہاں جاتا ہے؟ سیدھا موبائل کی طرف، پھر وہ واٹس ایپ میں کیا میسج آئے، انسٹاگرام میں کیا چل رہا ہے، شیئر چیٹ میں کیا چل رہا ہے، اسنیپ چیٹ میں کیا چل رہا ہے، یوٹیوب میں کیا چل رہا ہے، فیس بک میں کیا چل رہا ہے، اور نہ جانے الا بلا اور کیا ٹک ٹاک میں کیا چل رہا ہے، اور کیا کیا ہے پتہ نہیں۔ اسی کے پیچھے ہمارے نوجوان پڑے ہوئے ہیں۔ وہ وقت رات میں اٹھ کر خدا کو یاد کرنے کا تھا، اور اٹھ کر اس حالت میں تم سورہ کلمہ پڑھ کے اللہ سے دعا کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حاجت کو پوری کر دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ موبائل کی اور دیگر کاموں کے چکروں میں پڑے بغیر جو باتیں آج اللہ پاک نے اس بندے ناچیز کی زبان سے نکلوائیں، ان کا خیال رکھتے ہوئے آج پوری رات ہو سکے تو یہاں عبادت کرے، نہیں گھر جائے اور گھر میں عبادت میں مصروف رہے، نماز میں، دعا میں، ذکر میں، اپنے لیے دعا کرے، اپنے بھائیوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، مرحومین کے لیے۔ مرحوم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ مرحومین انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ان کے رشتہ داروں کی دعا انہیں کب ملے، حدیث میں موجود ہے۔ کیسے آپ نے مثال دی، کل غریق المتغوث، جیسے کوئی ڈوب رہا ہے پانی میں اور فریاد کرتا ہے، ڈوبتے ڈوبتے چیخ و پکار کرتا ہے، ایسے میت اور مردے اپنے زندوں کی دعاؤں کے محتاج گویا فریاد میں رہتے ہیں، انتظار میں رہتے ہیں۔ تو اس لیے ان کے حق میں دعا کرو، استغفار کرو، اور ان کے لیے بھی بخشش کی مغفرت کی دعا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مغفرت کے فیصلے فرمائے، پروردگار اپنی رحمت کی چادر میں ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔